اچھا عمر, یعنی عمر بھی جو کہ بالکل ہی ایک بچہ تھا جب پی ٹی میں آیا تھا, بال سفید ہو گئے ہیں, پیٹ بھی تھوڑا سا نکلا ہے عمر کا. عمران خان گل کر رہے ہیں پاکستان دی, وہ پاکستان جو سب دے واسطے وے, چاہے اودا کوئی مذہب ہوئے, وہ سب دے واسطے وے. تے اٹھو ہن جاگ جاؤ. خاص طور تے میں بزرگاں نو اپیل کروں گا کہ اپنے نوجواناں دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھ دین. اے نوجوان گلی گلی گاؤں گاؤں محنت کرن گے, انشاءاللہ عمران خان دا پیغام پہنچان گے. تسی بس دعا کرتے ہو کہ ظالمان دے اگے کھلون دا اللہ انہاں نوں ہمت دے اور ثابت قدمی دے, انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹس, میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب الیکشن 2013 آئے, عمران خان صاحب کی جانب سے ایک نیریٹو آیا کہ ہم نوجوان قیادت کو آگے لے کے آئیں گے, مڈل کلاس قیادت, اور ایسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایسے لوگ جو ملک کا مستقبل بہت بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. 2013 میں ہم نے دیکھا کافی حد تک اس نیریٹو کو خان صاحب نے سچ ثابت بھی کیا, نوجوان قیادت بھی آئی اور کچھ پرانے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا. ایسی ہی آج نوجوان قیادت ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما جناب عمر فاروق ماہر صاحب. سر, آپ کو ویری وارم ویلکم, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. عمر صاحب, خان صاحب کی یہ بات تھی 2013 کے الیکشن میں کہ ہم نوجوان قیادت کو لے کے آئیں گے اور ینگسٹرز کو زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں گے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں, یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ اوریجنل پاکستان تحریک انصاف آپ کو کہا جائے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ وائی یو چوز پاکستان تحریک انصاف. ایک ایسے دور میں آپ نے آغاز کیا جب لوگوں کی کوشش یہ ہوتی برسر اقتدار پارٹی کو جوائن کیا جائے, اور ایسی پارٹیز جو جن کے پاس آ کے آپ بس اقتدار کی بھاگ دوڑ میں لگ جائیں اور دوسرا کام کچھ نہ کریں. بٹ وائی یو جوائن پی ٹی آئی ایٹ دیٹ ٹائم؟ شکریہ فرحان صاحب, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ایک تو میں بتا دوں کہ جب ہم نے 2007 میں تحریک انصاف کو جوائن کیا, عمران خان کو جوائن کیا, اس کا ایک تو مقصد بالکل کلیئر تھا. ہم کسی جماعت کو جوائن نہیں کر رہے تھے, کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے تھے, ایک تحریک کو جوائن کر رہے تھے. اور ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر تھا کہ تحریک کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے عمران خان ایک سچے ایماندار لیڈر کا ساتھ دینا. تو اس وقت ہم نے بغیر کچھ سوچے کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں, ہم نے بہتر سمجھا کہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. اور یہ وہ وقت تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا, کہ ایم کیو ایم کی جو کراچی میں جو ان کے عمل تھے ان کے خلاف, اس ظلم کے خلاف جو وہ کراچی میں کر رہے تھے, عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی تھی. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, اور میں نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کیسا لیڈر ہے. انہوں نے کہا ایک اچھا ایماندار شخص ہے. تو ہم نے کہا اگر وہ محب وطن ہے تو کیوں نہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں. تو اس وقت سوچ صرف یہ تھی کہ ہم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ہم تحریک میں شامل ہوئے. جی, اچھا عمر صاحب, چونکہ آپ کا حلقہ جو ہے اس بڑا ہی, اس کو تاریخی حلقہ بھی کہیں گے, اور پورے پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی نظر اس حلقے کی جانب ہے, اور بڑا کنٹروورشل حلقہ رہا. اور خواجہ محمد آصف صاحب کا یہ حلقہ ہے. جب خان صاحب نے دھرنا دیا اس میں یہ حلقہ ہر پاکستانی کی نظر میں ہوتا تھا. واٹ ڈو یو تھنک, آپ 2013 کے الیکشن میں, اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں جی, عمر صاحب نے سب سے زیادہ ووٹ پنجاب میں 122 میں حاصل کرنے والے یہ کینڈیڈیٹ نوجوان ہیں. اچھا عمر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ایسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن, اب 2018 کے الیکشن آ رہے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کی ایسی پوزیشن ہے سیالکوٹ شہر میں کہ خواجہ محمد آصف صاحب کا مقابلہ کر سکے؟ بالکل ضرور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے. اس کی وجہ ہے 2013 میں بھی
آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ جو کبھی ووٹ بھی نہیں ڈالتے تھے وہ باہر نکلے، اور میں آپ کے سامنے وہ نوجوان ہوں، اب تو نوجوان شاید نہیں رہا نوجوانوں کی لسٹ میں، لیکن اس وقت وہ نوجوان تھا جس نے کبھی بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا تھا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے عمران خان کی تحریک میں شامل ہوئے تھے، اور ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ تحریکوں کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے. اس وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم کوئی الیکشن بھی لڑیں گے، کیونکہ ذہن میں صرف ایک سوچ تھی کہ عمران خان کی سپورٹ کرنی ہے، اور جس طرح عمران خان کی ڈائریکشن ملتی گئی اس پہ ہم عمل کرتے گئے. اور اس میں سب سے مین رول یہ تھا کہ ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اوپر کام کرتے تھے، یونین کونسلز لیول پہ، بلاک بورڈ لیول پہ. میرا خیال ہے کہ بارڈر تک کے جو گاؤں ہیں میں نے وہاں وزٹ کیا، لوگوں کو خان صاحب کا میسج پہنچایا، اور ایک ایک موتی کر کے ہم نے لوگ اکٹھے کیے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ اب تو میسج بہت خان صاحب کا پھیل چکا ہے، خاص طور پہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو دھرنا خان صاحب نے دیا، جو 126 دن دھرنا چلا، اس کی جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی، جو اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ لوگوں میں شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا. کئی ایسی چیزیں تھیں جن سے لوگ واقف ہی نہیں تھے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ فارم 14 سے کوئی واقف نہیں تھا، اور کئی ایسی باتیں تھیں جو اس دھرنے کے دوران خان صاحب نے ڈیلی اسپیچ کر کے، قوم سے خطاب کر کے ان کو کئی ایسے باتیں بتائیں جن سے لوگوں کا شعور بیدار ہوا، عام شخص کا شعور بیدار ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگلا الیکشن ہوگا اس میں عمران خان کا پیغام گھر گھر پہنچ چکا ہوگا، اور لوگوں میں یہ سوچ ضرور بدلی ہوگی کہ پہلے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دوست کو، کسی برادری کو، کسی چودھری کو خوش کرنے کے لیے ووٹ ڈال دیتے تھے، اس کی ہم اہمیت ہی نہیں سمجھتے تھے. اب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی خاطر، ان کے بہتر مستقبل کی خاطر، ان کی بہتر تعلیم کی خاطر، اچھے صحت افزا ماحول کی خاطر ہم نے اب صحیح نمائندوں کو چننا ہے. ان نمائندوں کو چننا ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، جو پاکستان سے محبت کریں، جو لوگوں سے محبت کریں، اپنی عوام سے محبت کریں، ان کی مشکلات کو وہ سمجھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ شعور بیدار ہوا ہے تو وہ تبدیلی جس کی بات عمران خان صاحب نے ہمیشہ کی، وہ انشاءاللہ اب آنے والی. بالکل آپ کی جو اسپرٹ ہے اور آپ کے جو جذبات ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھے، اور ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ کا تعلق تھا. خود بھی آپ اپنا بزنس چھوڑ کے آپ نے وقف کیا اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. اچھا عمر صاحب، یہ ایک نیریٹو جب سٹارٹ میں ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ینگسٹرز کو میکسیمم لیا جائے، جیسے آپ بھی آئے، اور خان صاحب کی ہم نے وہ تقریر بھی سنی جس میں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچے تھے اور اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں بلکہ. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب چونکہ 2018 الیکشن آ رہے ہیں، پی ٹی اے کا ایک سٹانس جو نظر آتا ہے الیکٹیبلس کو لینا، وٹ ڈو یو تھنک؟ آپ جیسے جو کارکن ہیں، جو ورکر لیول کے لوگ ہیں، اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے، کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ وہ خان صاحب کو وہ سٹانس غلط نہیں ہو جائے گا کہ الیکٹیبلس کو میکسیمم لیا جا رہا ہے اور جو بھی آ رہا ہے سب کو بلایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اب پی 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 کی جماعت بھی لگنا شروع ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جماعت ہے. سب سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ وہ بوڑھے کا لفظ نہیں تھا، وہ سفیدی، بالوں میں سفیدی کا ذکر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب چھوٹی عمر میں اس تحریک میں شامل ہوئے، ہمیں کئی بہت سی چیزوں کا نہیں پتہ تھا. تو خان صاحب کی تربیت سے، ان کی اسپیچز سے، ان کے لیکچر سے، ان کی ٹاک شوز سے کہیں چیزوں کا ہمیں پتہ لگا، اور گراؤنڈ پہ ورک کرنے سے کہیں صحیح اور غلط چیزوں کا پتہ لگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ سفیدی کا ذکر، بزرگی کا ذکر اس سینس میں ہے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہم خان صاحب کے ان سپاہیوں میں سے ہیں کہ جو انشاءاللہ ایک اچھی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنائیں گے. جو بات آپ نے کی الیکٹیبلس کی، کیونکہ کہ جماعت جو ہے وہ پورے پاکستان کی جماعت ہے، اور اس میں جو محنت ہم نے کی
اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم پورے پاکستان کو عمران خان صاحب کی حمایت میں لیں، صرف تحریک انصاف کی حمایت میں نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے ایک ایسے لیڈر کے پیچھے لے آئیں جو واقعی ملک سے محبت کرتا ہے اور جس نے ڈلیور کیا ہے، چاہے وہ سپورٹس میں انہوں نے ڈلیور کیا ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ڈلیور کیا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ڈلیور کیا ہے، اور اب انشاءاللہ وہ پالیٹکس میں بھی ڈلیور کر رہے ہیں کہ ایک جو دقیانوسی سیاست تھی چل رہی تھی، موروثی سیاست سے ہٹ کے ایک سچائی اور ایمانداری کی سیاست کا کلچر وہ دے رہے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ابھی بھی جو رہ بھی گئے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں آئیں، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں آئیں، اور جو بھی آئے گا کسی بھی جماعت سے آئے گا، کوئی بھی الیکٹیبل آئے گا، وہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، جو ان کا پارٹی کا منشور ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے وہ آئے گا۔ توبہ کے دروازے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر انسان صحیح ہونا چاہے تو وہ دروازے کھلے ہیں، کسی کی نیت تو نہیں ہم سمجھتے، تو اس لیے نہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے، ہم سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ وہ نیک نیتی سے آ رہا ہے، پاکستان کی بھلائی کے لیے آ رہا ہے اور عمران خان کے ویژن کو سمجھ کے آ رہا ہے، تو اس لیے ہر ایک کے دروازے اوپن ہیں اور ہر ایک کے آنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب جب وہ پارٹی میں آ جاتا ہے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے مطابق وہ چلے۔ اگر کوئی الیکٹیبل پارٹی ڈسپلن کے مطابق چلتا ہے، ورکرز کی رسپیکٹ کرتا ہے، لیڈرشپ کے جو فارمولے ہیں، احکامات ہیں، ان کے مطابق چلتا ہے، تو ورکرز ان کو اپنے رسپیکٹ پوری دیتے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اگینسٹ چلتا ہے تو پھر عمران خان صاحب نے جو شعور دیا ہے اپنے لوگوں کو، اس میں وہ پھر بھرپور آگے سٹینڈ لیتے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم دوسری جماعتوں کی طرح اپنے ورکرز کو یہ نہیں سکھاتے کہ جی ہم جو بھی فیصلہ کریں، غلط فیصلہ کریں، آپ آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں۔ ہم انہیں شعور دینے کا خان صاحب کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ اپنے حق کی جنگ لڑیں اور بہتر فیصلہ کریں، صحیح اور غلط میں تمیز کریں۔ عمر صاحب آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں، اور خان صاحب نے یہ شعور دیا لوگوں کو اور لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پارٹی ڈسپلن کی بات کی ہے، ہم نے دیکھا ہے آپ کے شہر سے جو الیکٹیبلز آئے اور ایک سرد جنگ پچھلے دنوں میڈیا پہ بہت چلی، ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ نے عثمان ڈار صاحب کے لیے کچھ الفاظ کا نشتر چلائے، تو وہ بڑا میڈیا کی نظر رہا، تو آپ کیا کہیں گے وہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ وہ ایک ورکرز کنونشن تھا، ورکرز وہاں موجود تھے، لیڈرشپ وہاں موجود تھی، اور ورکرز کنونشن کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپس میں ورکرز اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں لیڈرشپ کے آگے، تاکہ جو مسئلے مسائل ود ان پارٹی چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے وہ ایک بند کمرے کی بات تھی اور اسی میں اس کو رہنا چاہیے تھا۔ میڈیا اس میں تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ نہیں، لیکن وہ میڈیا پہ جو چلی ہے وہ کئی دنوں کے بعد چلی ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی نے چلوائی ہے، تو اگر چلوائی ہے تو غلط کیا ہے۔ جو بات ادھر کی گئی اس میں ایک وزن تھا، اور وہ وزن یہ تھا کہ لیڈرز کو، خاص طور پہ کینڈیڈیٹس کو اپنے حلقوں پہ ورک کرنا چاہیے، گلی محلوں میں لوگوں سے میل ملاقات کرنی چاہیے، خان صاحب کا پیغام گھر گھر پہنچانا چاہیے، کیونکہ الیکشنز میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کا رابطہ پبلک کے ساتھ ہو۔ تو وہ ایک اچھی ایڈوائس تھی، ہم اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں اور لینا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو بات بری لگی ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں آپس میں گھر میں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں سب ایک پیج پہ ہوں گے، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ ہم یونٹی کے فارمولے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ ایک پلیٹ فارم پہ ہوگی اور سیالکوٹ میں بھرپور نیکسٹ الیکشن لڑے گی۔ اس سے کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ابھی ایک پیج پہ نہیں ہے، ایک سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ الیکشن ہارے ہیں اور آپ گراس روٹ لیول کے ایک ورکر ہیں جو کہ حلقے میں رہتے ہیں،
آپ کو بہت کم دیکھا ہے بنی گالہ میں، آپ کو بہت کم دیکھا ہے کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہوئے، آپ کو بہت کم دیکھا ہے کہ آپ میڈیا کی اسٹریم لائن پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ ہی کے حلقے کے آپ کے جو ایم این اے صاحب ہیں، وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو اکثر ہم ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، لیکن آپ نہیں نظر آتے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک پلیٹ فارم پہ آنا نا، ابھی ہم سب تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ، لیکن جمہوریت تو یہی ہے کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن جب وقت آتا ہے ایک جنگ لڑنے کا، اس وقت سب ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. یہ ایک تو اس کا مطلب ہے. دوسرا یہ کہ میں بنی گالہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کس ورکر کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے لیڈر کے پاس ہی بیٹھا رہے، اس کے پیچھے کھڑا رہے؟ تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ ورک کرنا بہت ضروری ہے. اصل کام جو ہے وہ اپنے لیڈر کا پیغام گھر گھر پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہم صرف خان صاحب کی سپورٹ کے لیے آئے. اگر میں گراؤنڈ پہ ورک ہی نہیں کروں گا تو پھر میں میں کیا سپورٹ کروں گا؟ اگر میں ایٹ دی اینڈ الیکشن میں نہیں جیت سکتا تو پھر میں خان صاحب کے لیے کیا کر سکوں گا؟ تو میرا سارا فوکس جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہے، اپنے لوگوں میں ہے، اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، اور سب کا بلیو ہونا چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لوگ ہی تمہارا اصل اثاثہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ رہ کے میں زیادہ بہتر خان صاحب کے لیے کام کر سکتا ہوں. باقی خواہش میں نے کہا کہ بالکل ہوتی ہے، اور خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ جب ملتے ہیں وہ میرے نام سے مجھے بلاتے ہیں. ایک ورکر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور میرے کام کو وہ سراہتے ہیں. تو یہی ایوارڈ ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ورکرز میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور چونکہ آپ کا اسٹانس یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا ہے، عمران خان کے لیے کام کرنا ہے. اچھا، اگر پی ٹی آئی آپ کو، چونکہ اب الیکشنز آ رہے ہیں اور ٹکٹوں کا چناؤ بھی ہو رہا ہے، اور اس کی بھی ایک لمبی ہے معاملہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی موجودہ حالات کے اندر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے گی؟ کیونکہ یہ بات ہے کہ آپ کے شہر کے اندر خاص طور پہ جب ہم آئے ہیں تو دیکھا ہے کوئی 10 امیدوار ایم پی اے کے نظر آئے ہیں، کوئی 5 امیدوار ایم این اے کے نظر، حلقہ 110 میں 111 میں ہر بندہ یہاں پہ لیڈر نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کے لیے یہ مشکل ہی ہو جائے گا ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے؟ 5 امیدوار ایم پی اے کے اور 10 ایم این اے کے. بڑے مزے کی بات ہے کہ 2008 کا الیکشن تھا، تو ایک وقت 2008 سے بھی پہلے 2002 میں ایسا بھی وقت تھا کہ پارٹی کے پاس اچھے کینڈیڈیٹس کی کمی تھی. تو اب ماشاءاللہ ہر حلقے میں کئی کینڈیڈیٹس ہیں، ایک بہت پازیٹیو ہے. ہاں، اب ضروری چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے لاسٹ جو ادھر جناح اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا، میں نے جب دیکھا کہ میرے حلقے میں بھی کچھ کینڈیڈیٹس انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو میں نے ایک گڈ جیسچر دیتے ہوئے میں نے وہاں باقاعدہ ایک اعلان کیا کہ چیئرمین عمران خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے. تو میں نے ہمارے ذہن میں ابھی تک جس مقصد کے لیے ہم نے قدم بڑھایا تھا تحریک انصاف میں وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. اور یہ جو موروثی سیاست ہے اس کو اپنے اوپر وہ حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور یہی عمران خان صاحب کا اصل مقصد ہے. عمر صاحب، آپ کا جسٹر بہت اچھا ہے، بالکل ایگری کرتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کام کرنا، بٹ ووٹر بڑا ڈسٹرب ہوگا اس چیز سے کہ ایک بندہ جو ہر وقت حلقے میں ہے اور ہر وقت عوام کے دکھ سکھ اس کے لمحات میں اس کے ساتھ چلتا ہے، تو جب ایک پارٹی کی ٹکٹ دینے کا وقت آیا تو عمر ماہر کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر کام کرنے والے ہیں. ایسا ہے کہ ورکرز کو بالکل ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، ووٹر کو بھی ڈسہارڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی لڑوں گا.
مجھے بھرپور اعتماد ہے اپنے ورک کے اوپر، اپنے سپورٹرز کے اوپر، اور جو ووٹرز ہیں میرے ایریا کے اوپر، کہ انشاءاللہ ان کی مجھے بھرپور سپورٹ ہوگی، اور پارٹی لیڈرشپ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرے گی، جو بھی فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں 110 کے لیے بھی اپلائی کروں گا، اور پی پی یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. کو آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو صرف حاضر کروں گا لیڈرشپ کے لیے، کہ میں کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. ایک پورے پروسیس سے ہم گزرے ہیں، ایک اپنے ایریاز میں ورک کیا ہے، ایک شرافت کا جو ایک رول ہے وہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک بدمعاش ہی سیاست کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک سرمایہ دار ہی سیاست کر سکتا ہے. تو وہ جو ایک اصل ویژن ہے خان صاحب کا، وہ ہم نے اللہ کے فضل سے سیالکوٹ میں اس کے اوپر عمل کیا. ہاں میں اویلیبل ہوں، لیکن فیصلہ لیڈرشپ کرے گی، اور جو فیصلہ لیڈرشپ کرے گی ایز اے ورکر، ایز اے فالوور آف عمران خان، آئی ول ایکسیپٹ. ہم اردو پوائنٹ کے ناظرین کو بتاتے تھے جی، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے آپ کے لیے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حلقہ NA 110 جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خواجہ محمد آصف صاحب کا بھی حلقہ ہے، اور آج سے پہلے عثمان ڈار صاحب اس حلقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں. عمر فاروق ماہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے پارٹی کے لیے، کہ 110 کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، مقابلہ تو بڑا ٹف ہے اور ڈیسیجن بھی بہت بڑا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنا ورک ادھر کر لیا ہے گراس روٹ لیول کے اوپر یا یونین کونسلز کے اوپر، 110 میں خواجہ آصف صاحب کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل جی، گراؤنڈ پہ ڈیمانڈ بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ کسی وجہ سے ہے. لوگ اللہ کے فضل سے مجھے پسند کرتے ہیں، جو میں ان میں رہتا ہوں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور غمی خوشی میں میں شامل ہوتا ہوں. تو صرف کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پارٹی لیڈرشپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ایسا مضبوط ہے جو ان کو سیالکوٹ سے سیٹ جیت کے دے. یہ اب ان کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ وہ ایک بہتر فیصلہ کریں گے. اور ایز اے ورکر میرا کام تھا کہ اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ آج میں نے آپ کے موجودگی میں یہ کیا ہے بریکنگ نیوز. تو باقی جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب، بہت بہت شکریہ. عمر فاروق ماہر صاحب، نائب صدر سینٹرل پنجاب، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ہمارے ساتھ تھے، اور آج انہوں نے یہ بریکنگ نیوز ہمیں دی ہے کہ حلقہ NA 110 میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو تمام ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں، ان سے یہ ضرور بات کہوں گا کہ آپ لوگوں نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. آپ لوگوں نے جب بھی ووٹ ڈالنا ہے میرٹ پہ ڈالنا ہے، اور اپنی وہ چیز نہیں دیکھنی، خاندانی سیاست سے نہیں، اپنی پسند اور جو آپ کے شہر کے لیے، جو آپ کے ملک کے لیے، جو آپ کے لیے بہتر ہے. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. حیات باقی، ملاقات باقی. پاکستان زندہ باد.